نے جو ہے وہ خود سے پہلے کہا کہ میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہا، اور اس نے ان لوگوں سے جو ان سے ناراض تھے، کوئی تقریباً 12-13 لوگ کیا کہ جی آپ مجھے اعتماد کا اسمبلی نہیں توڑوں گا، اور بعد میں جو ہے اس نے پھر اسمبلی توڑی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسے جو ہے وہ قرآن پاک کی پھٹکار پڑے گی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گا جو اس نے 2 نمبری کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا نمبر پنجاب میں پورا تھا، پورا ہے، اور تمام لوگ جو PMLN کے تھے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پوری طرح سے متحد رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے کامیابی اور اکثریت حاصل کرے گی۔ اس سلسلے میں آج جو ہے وہ بنیادی معاملات کے اوپر محترم قائد سے جو ہے وہ گائیڈنس لی ہے، مزید 1-2 میٹنگز ہوئی، اور پھر قائد محترم کی گائیڈنس کے تحت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس الیکشن کمپین میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود بھی شامل ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ کس تاریخ کو واپس جا رہی ہے مریم نواز؟ میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک کوئی 26-27 تک پروگرام میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے؟ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے یہ تو طے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے واپس جانا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کریں گے۔ باقی ان کے جانے سے متعلق جو مختلف جو ہے وہ لیگل فارمیلٹیز ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ فردر بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو تو آف کرائیں گے۔ پنجاب میں ناکامی کا ذمہ دار اس کو آف کرو۔ دیکھیں پنجاب میں ناکامی آپ نہیں کہہ سکتے، معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں اسمبلی 26 نومبر کو اس نے اعلان کیا کہ میں توڑ دوں گا، اس کے بعد پھر اس نے کہا جی میں 17 دسمبر کو توڑوں گا، اس کے بعد اس نے کہا جی اب میں 23 کو توڑوں گا۔ تو یہ گورنر کا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ اور ذمہ داری تھی کہ وہ اسے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتے ہیں۔ ووٹ آف کانفیڈنس میں ان کے پاس 191 لوگ تھے، ان میں سے 5 لوگ جو ہے وہ نہیں آئے، جو کچھ 6-7 لوگ انہوں نے جو ہے وہ ان کی ناراضگی دور۔ تو یہ ان کی کامیابی یا ان کی ناکامی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی پارلیمانی پارٹی تھی، ان کے اپنے لوگ ناراض تھے، ان میں سے کچھ 6-7 ان کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو گئے، باقی نہیں ہوئے۔ لیکن آپ نے بھی کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، طارق صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے ایون یہ کہا کہ میرا نام بھی بدل دیجیے گا۔ کیا اتنے اوور کانفیڈنس ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اور دوسری جو آپ کی مین لیڈرشپ نہیں تھی پاکستان، حمزہ شہباز صاحب بھی موجود ہیں امریکہ میں، لوگ فیس بھی دیکھتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی نہیں تھی، نواز شریف صاحب بھی نہیں تھے، تو کیا اس کا اثر پڑتا ہے جب انڈیویجولی کینڈیڈیٹ صاحب سے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک فیس دیکھنے والی بات ہے تو ہمارا فیس یا ہماری قیادت کا فیس تو ہمارے لوگوں نے دیکھنا ہے نا۔ ہمارا وہاں پہ 179 کا فگر ہے، اور 179 کا نمبر جو ہے وہ سوموار کو بھی پورا تھا، منگل کو بھی پورا تھا، اور بدھ کو ہمارے وہ لوگ جو ہاسپٹل ایڈمٹ تھے وہ بھی وہاں پہ۔ بلال وڑائچ صاحب جو پہلے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا وہ دوسری طرف چلے گئے۔ بلال وڑائچ صاحب جو ہے وہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ تھے، ان کا اپنے بھائی خالد وڑائچ جو MNA ہیں ہمارے، ان کے ساتھ جھگڑا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ وہ دونوں اب اکٹھے نہیں چل سکتے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے لوگ جو ان سے ناراض تھے، ان کے لوگ ان سے ناراض تھے، اس وجہ سے ناراض تھے کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں۔ وہ 12-13 لوگ تھے، ان میں سے 5 لوگ جو ہے وہ ناراض رہے ہیں، اور ان میں سے باقی لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کو قرآن پاک پہ حلف دے کے راضی کیا۔ لیکن اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ جو بیہودہ الزام تراشی کرتے تھے کہ جی ان کو خریدا گیا ہے، ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے، یا وہ کہتے تھے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا نواز شریف کی پاکستان میں واپسی ضروری ہے آپ کا الیکشن جیتنے کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر آپ کی پارٹی پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہو یا وفاقی نہیں جیت پائے گی؟ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے میاں نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے قائد ہیں، ووٹ
ان کا ہے, سپورٹ ان کی ہے, ان کی واپسی بالکل ضروری ہے. ان سے یہی جو ہے وہ پہلے بھی پارٹی کی طرف سے بھی عرض کیا گیا ہے, آج بھی یہی بات ہوئی ہے, اور میاں نواز شریف صاحب وہ تیار ہیں. وہ ان کا بھی دل یہی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے وہ اپنے لوگوں غیر جمہوری قوتوں کا تحقیق پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کبھی بھی الیکشن ہوئے ہیں تو ان کا کردار ہمیشہ واضح ہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے پنجاب اور کے پی میں یا جو آگے الیکشن ہوں گے کیا اس میں وہ نیوٹرل رہیں گے؟ دیکھیں, یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ ادارے کی طرف سے, یار یہ جنرل ساؤنڈ ہے, مہربانی کر کے بند کریں یار, مہربانی کریں, وہ پبلکلی ہوئی ہے. حد ہو گئی ہے یار, ہم بھی کریں. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے بیٹھ کے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کا کردار جو ہے ساری آوازیں جا رہی ہیں, کیا ہو گیا نسی؟ تو یہ اس کے اوپر یقین کیا جانا چاہیے, اور وہ ان کو جو ہے وہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا صاحب مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 افراد کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں جن میں عمران خان اور شیخ رشید بھی شامل ہیں. کیا واقعی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی اے کی جو قیادت ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا؟ نہیں, یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, جو ان کے کالے کرتوت سامنے آ رہے ہیں. اب عمران خان کا جو توشہ خانہ میں انتہائی جو ہے وہ گھٹیا کردار سامنے آیا ہے, جو اس نے وہ ایک پراپرٹی ٹائکون سے قومی خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگوا کے 5 ارب روپے کمایا ہے, تو یہ کسی جب انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں, رائپ اپ ہو رہے ہیں, تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ لوگوں کی گرفتاری بنتی ہے تو اداروں کو گرفتار کرنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے, ایک سیکنڈ یار, شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کیونکہ اختلافات ہیں ان کے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ کوئی اختلافات نہیں ہے, بالکل وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پوری طرح سے کمیٹڈ ہے اور پارٹی کے صاحب اگر غیر جمہوری قوتیں پولیٹیکل ہو گئی ہیں تو شاہد اسلم کو ایف آئی اے نے کیوں گرفتار کیا؟ اور آپ کی جب حکومت اپوزیشن میں تھی تو آپ یہی کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر صحافیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, صرف باجوہ صاحب کے ایسٹ لیک کرنے پر شاہد اسلم کو گرفتار کیا گیا, تو آپ کہہ رہے ہیں غیر جمہوری قوتیں سن لیں. شاہد اسلم صاحب جو ایک یعنی پروہیبٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا, وہ ایف بی آر کے جو لوگ پکڑے گئے ان لوگوں نے بیان دیا ڈیورنگ انویسٹیگیشن کہ انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ اسلم صاحب کو بیچا ہے. ان کے اس انکشاف کی بنیاد کے اوپر شاہد اسلم صاحب کو شامل تفتیش کیا گیا, لیکن اس تفتیش میں ان کے قانونی